السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ التکویر کی آیت نمبر 10 سے 18 تک کا ترجمہ۔ یاد رکھیے سب کا ریکارڈ بن رہا ہے، بعض کا ریکارڈ علیین میں اور بعض کا سجین میں محفوظ ہو رہا ہے۔ سب ریکارڈ کھل جائیں گے، ایک دن آئے گا کہ سب کی فائلیں اوپن ہو جائیں گی۔ اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا اور اذا جب، الصحف صحیفتن کی جمع ہے، صحف فائلیں، وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب فائلیں، نشرت کھول دی گئیں، نشرہ اس نے کھولا اور نشرہ اس سے پیسے وائس مجہول ہے، اس کے ساتھ تا لگائیں ساکن تو مؤنث کے لیے بن جائے گا نشرت، وہ کھول دی گئی۔ نشرت اگرچہ ماضی ہے، چونکہ اس آیت کے شروع میں اذا آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ ماضی کی بجائے ہم فعل مضارع میں کریں گے۔ نشرت کھولی جائیں گی، الصحف نشرت فائلیں کھولی جائیں گی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب فائلیں کھول دی جائیں گی۔ سب کے ریکارڈ اوپن ہو جائیں گے، سب فائلیں کھل جائیں گی۔ جو ہم کر رہے ہیں آج وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوگا، ہماری خلوت بھی، ہماری جلوت بھی، ہماری تنہائیاں بھی، ہماری محفلیں بھی۔ جو کسی پر ظلم زیادتی کی ہے وہ بھی سامنے ہوگا، جس کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کی ہے وہ بھی سامنے ہوگا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب فائلیں کھول دی جائیں گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا اور اذا جب، السَّمَاءُ آسمان، اور جب آسمان، کوشطت کھال اتاری گئی، کوشطت کھال اتاری گئی، کاشتا اس نے کھال اتاری، کوشتا اس کی کھال اتاری گئی، اور اس کے ساتھ تا لگائے ساکن، کوشطت مؤنث کے لیے آ گیا۔ مؤنث کون ہے؟ آسمان عربی میں مؤنث ہے، اس لیے فعل آیا مؤنث۔ السماء کوشطت آسمان کی کھال اتاری گئی۔ آیت کے شروع میں اذا آ گیا تو اس کا ترجمہ کریں گے فعل مضارع میں، کوشطت کھال اتاری جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی۔ آسمان پر اتنے خوبصورت ستارے، سیارے، سورج، چاند اور گلیکسیز، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ بھر دیا ہے، سب اتار دیا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ آسمان ایک بوسیدہ کپڑے کی طرح پھٹنا شروع ہو جائے گا، اور جگہ جگہ پر اس میں دروازے بن جائیں گے، اور ایسے ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، وَإِذَا اور جب، الجحیم دوزخ، وَإِذَا الْجَحِيمُ اور جب دوزخ، سُعِرَتْ سَعَرَ اس نے بھڑکایا، اور سُعِرَ اس سے پیسے وائس مجہول ہے، وہ بھڑکایا گیا، اور سُعِرَت بھڑکائی گئی فعل ماضی ہے۔ اذا کے بعد اس کا ترجمہ بھی فعل مضارع میں کریں گے، سُعِرَت بھڑکائی جائے گی، سُعِرَت بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ جہنم تو پہلے ہی بہت بھڑک رہی ہے، لیکن قیامت کے دن اس کو مزید بھڑکا دیا جائے گا۔
اس کی آگ کو اور تیز کر دیا جائے گا، فرشتے اس کو لگام میں ڈال کر میدان محشر میں لے آئیں گے، اور یہ چیخ رہی ہوگی، چنگاڑ رہی ہوگی، جس سے اللہ کے باغی اور نافرمان دہشت زدہ ہو رہے ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا اور اذا جب الجنت جنت وَإِذَا الْجَنَّةُ اور جب جنت أُزْلِفَت قریب کی گئی، الجنت أُزْلِفَت جنت قریب کی گئی، ازلفا اس نے قریب کیا، أُزْلِفا وہ قریب کیا گیا، اور آگے تا ساکن لگائیں، أُزْلِفَت قریب کی گئی۔ آیت کے شروع میں اذا آنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی ماضی کی بجائے فعل مضارع میں کریں گے، أُزْلِفَت قریب کی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَت اور جب جنت قریب کی جائے گی، قریب لائی جائے گی، آسمان کی کھال ادھیڑ دی گئی، جہنم کو بھڑکا دیا گیا، جنت کو قریب لایا گیا، سب کی کتابیں دفتر کھل گئے، سب صحیفے اوپن ہو گئے، سب فائلیں اوپن ہوگی، ریکارڈ کھل کے ہر ایک کے سامنے پڑا ہے، دیکھ لے یہ تیرے اعمال ہیں جو تو کرتا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ عالمت نفس ما احضرت، عالمت عالمہ اس نے جان لیا، عالمت جان گئی، پہچان گئی، سمجھ گئی، فعل ماضی ہے، لیکن پچھلی آیت میں اذا آنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی فعل مضارع میں کریں گے، عالمت جان جائے گی، پہچان لے گی، کون؟ نفس ہر جان، نفس مؤنث ہے، عالمت نفس ہر جان جان لے گی، ہر شخص پہچان لے گا، دیکھ لے گا، ما جو احضرت اس نے حاضر کیا، احضرہ مذکر کے لیے اور احضرت مؤنث کے لیے، نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے فعل احضرت مؤنث آیا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے حاضرہ جس کے معنی ہے وہ حاضر ہوا، اور احضرہ کے معنی ہوتے ہیں حاضر کرنا، پیش کرنا۔ عالمت نفس ما احضرت ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے حاضر کیا۔ وہ دن کس قدر سخت دن ہوگا، جو باتیں ہماری تنہائیوں کی ہیں، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، وہ بھی سامنے ہوں گی، اور چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جرم سب سامنے ہوگا، بندہ دیکھ کے حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ ہی بڑی چھوڑی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہمارے ارد گرد لگے ہوئے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے، ریکارڈ بنا رہے ہیں، اور ہم یہ کنتوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین بھی نوٹ کیے جا رہے ہیں، ایک ایک بات محفوظ ہو رہی ہے، کوئی بچ نہیں رہی، سو ہر قدم سوچ سنبھل کے اٹھائیے، جو ہو گیا اس کی اپنے رب سے معافی مانگیے، اور آئندہ کے لیے سنبھل کے چلیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قسمیں اٹھائی ہیں، وہ کیا قسمیں ہیں؟ فلا اقسم بالخنس، فلا فا تو لا نہیں، فلا تو نہیں ایسا نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ مکے کے لوگ کہتے کہ قرآن محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا ہے، کبھی کہتے کسی کاہن کی باتیں، کبھی کہتے کسی شاعر کا کلام، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، یہ مانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں جو تم سوچ رہے ہو وہ غلط ہے، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، اقسامہ اس نے قسم اٹھائی، یقسم وہ قسم اٹھاتا ہے، اور یقسم کا یا گرا کے یہاں حمزہ لگا دے، اقسم تو معنی ہوں گے میں قسم اٹھاتا ہوں، بالخنس سے، بالخنس سے پیچھے ہٹ جانے والوں کی، خنس خانس کی جمع ہے، خانس کہتے ہیں جو آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے چلا جاتا ہے، جیسے آخری صورت میں آتا ہے سورۃ الفلق میں من شر الوسواس الخناس، وہ بھی اسی سے ہے کہ شیطان آتا ہے، ایک حملہ کرتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، ایسے جو پیچھے ہٹ جائے،
یہ کتنے آسمان میں ایسے ستارے سیارے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں پھر پیچھے ہو جاتے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سورج کو دیکھ لیجئے، یہ بھی صبح مشرق سے طلوع ہوتا ہے، شام کو مغرب میں غروب ہوتا ہے، اگلے دن پھر واپس آ جاتا ہے مشرق کی طرف۔ اسی طرح چاند ہے اور باقی اور بھی دیگر سیارے ہیں جو ایسی چال چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے، فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی۔ الجوار الکنس، الجوار جاری سے ہے، چلنے والے، الکنس یہ کانس کی جمع ہے، غائب ہو جانے والے۔ الجوار الکنس سیدھے چلنے والے، غائب ہو جانے والے، ایسے ستارے جو چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد سامنے آ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہو، آسمان میں دیکھا ہوگا کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں کچھ دیر کے نظر آتے ہیں پھر نظر نہیں آتے، پھر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ستارے جو چلتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، ان کی اللہ الرحمن نے قسم اٹھائی ہے۔ اور پھر قسم اٹھائی ہے رات کی، واللیل اذا عسعس، واللیل قسم ہے رات کی، واو قسمیہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا اسم جری حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے لیل کے لام کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ واللیل قسم ہے رات کی، اذا عسعس، اذا جب، عسعس وہ چلا گیا، عسعس وہ آ گیا، دونوں معنی دیتا ہے۔ ہر زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں معنی دیتے ہیں، جیسے پنجابی میں ہے تالا لا دے، تالا لا دے، لفظ ایک ہے معنی دو ہیں، تالا لگا دے، تالا اتار دے۔ اسی طرح اس کے بھی دو معنی ہیں، لیکن یہاں اس کے معنی استعمال ہو رہے ہیں کہ جب چلی گئی، عسعسا چلا گیا، اذا عسعسا جب وہ جاتا ہے، واللیل اذا عسعسا قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اذا تنفس، اور الصبح صبح کی قسم۔ اس واو کا عمل یہاں بھی ہو رہا ہے، اس لیے الصبح کا ہا جو ہے جری حالت میں ہے۔ والصبح اور صبح کی قسم، اذا تنفس، تنفس سانس لیتی ہے، تنفس اس نے سانس لیا، اذا تنفس جب وہ سانس لیتا ہے، والصبح اذا تنفس اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب صبح ہوتی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تو یہ وقت، اسی وقت رات جاتی ہے اور اسی وقت صبح طلوع ہوتی ہے، اس وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے، یعنی رات جانے لگے صبح آنے لگے، جس وقت صبح سانس لیتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے ایسے ستاروں کی، ایسے چلنے والوں کی جو چلتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چلتے چلتے پھر غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم اور دن کی قسم۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمانی نظام اور سسٹم کی قسم اٹھائی ہیں، جب سے پیدا ہوا ہے، جب سے یہ سسٹم بنا ہے اس وقت سے یہ چل رہا ہے، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی نقص کے، یا بالکل اپنی صحیح حالت میں رواں دواں ہے۔ جہاں اللہ تبارک نے اتنا مضبوط نظام اور سسٹم بنایا ہے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اب یہ قسمیں کس بات پر اٹھائی ہیں اور ان قسموں کا جواب قسم کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اور ان آیات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھائیں۔ ایسا نہیں ہے جو منہ میں آئے کہہ دیں، جو دل میں آئے وہ کر لے، نہیں، جو کریں گے وہ لکھا جائے گا۔
اور قیامت کے دن اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ لہٰذا اب سے ہی پرانے گناہوں کی معافی مانگیے اور آئندہ سے اپنا قدم پھونک پھونک کے رکھیے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔